منقبتی ہوں، اشعار بھی پڑھے گئے، نعت بھی پڑھی اور اولیاء اللہ کا تذکرہ بھی رہا، سبحان اللہ، اور پھر مشائخ کا بھی تذکرہ رہا اور بیت کا بھی سلسلہ رہا، کیا بات ہے۔ تو بہت سی باتیں رہی۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں اپنے ولیوں کی عظمت کا اظہار کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کیسے کرتا ہے؟ اللہ، عربی میں اللہ جملے پہ داخل کیا جاتا ہے، اس میں خبردار، کیا بات ہے۔ خبردار، ہوشیار۔ معلوم ہوتا ہے کوئی خطرہ ہوتا ہے جب خبردار کا کیا بات ہے۔ واہ 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 واہ۔ خطرہ ہوتا ہے جب خبردار ہوشیار کہتے ہیں، وہ خطرہ نہ ہو تو کوئی بات نہیں۔ اِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، نہ اللہ خبردار، کیا بات ہے۔ سبحان اللہ۔ خبردار ہوشیار، اسے سمجھانے کے لیے میں اکثر مثال میں دیتا ہوں کہ ٹرانسفارمر بجلی کا جہاں ہوتا ہے وہاں پول کے اوپر ایک تختی لگی ہوتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے خبردار ہوشیار، ہاتھ رکھنا نہیں، کہیں بجلی نہ آ جائے تو بچ جائے گا۔ تو جہاں جان کا خطرہ ہوتا ہے وہاں لوگ استعمال کرتے ہیں کہ خبردار ہوشیار، چوکر نہ کریں۔ کیا بات ہے۔ تو یہاں جان کا خطرہ تھا اور ولیوں کے سلسلے میں ایمان کا خطرہ تھا۔ کیا بات ہے۔ معلوم ہوا کہ کچھ غدار ایسے ہوں گے جو ولیوں کو نہ مانیں گے، تو اللہ نے ہوشیار کر دیا کہ ان لٹوروں سے ہوشیار رہنا، اپنے ایمان کو بچائے رکھنا، میرے ولی کو نہ کوئی خوف و خطر ہے نہ کوئی رنج و غم۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے۔ مجھے اپنا ایک سفر یاد آ رہا ہے، جی عطا فرمائے۔ کچوچے سے روانہ ہوا اور موڈوبا جانا۔ جی اب چلے تو بڑا چوڑا روڈ بنا ہوا ہے گورکھپور تک، اسی روڈ سے گزر رہے تھے۔ اب موڈوبا جانا، لیکن خلیل آباد کے قریب جب پہنچے تو آبادی سے کنارے یہ مین روڈ تھا، آبادی دور تھی، اس کے کنارے سے۔ تو جمعے کا دن تھا، سامنے آواز آئی اذان کی، تو ہم نے ڈرائیور سے کہا کہ ہم اڈوبا نہ پہنچ پائیں گے، دیکھو مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے، خدا کرے کہ سنی مسجد ہو، چل کے پوچھیں گے، اس کے بعد نماز پڑھ لیں۔ تو موڑ دو اس گاؤں کی طرف۔ اس نے گاڑی موڑ دی، راستہ مین روڈ چھوڑ کے۔ جب آبادی میں ہماری گاڑی چلی تو ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے بیل بندھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے بیل بندھے ہوئے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ گاؤں کسانوں کا ہے، بڑے اونچے اونچے بیل تھے، 10-10 ہزار، 15-15 ہزار، 20-20 ہزار کی جو ایسے معلوم ہوتا ہے پنجاب سے لے کر کے وہ سب آئے تھے۔ تو گاؤں میں دیکھا تمام کھوٹے گڑے ہوئے ہیں اور بیل بندھے ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا یہ بڑے بیلوں کے شوقین لوگ ہیں، اور معلوم ہوتا ہے بہت زیادہ کھیت ہو گیا، بہت زمانے کی بات ہے۔ خیر دیکھتے ہوئے ہم مسجد میں جب پہنچے تو لوگ ملے، وہ کہا حضرت آپ پہلے یہ بتائیے کہ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ سبحان اللہ، ہم نے کہا کچوچا شریف سے۔ سبحان اللہ۔ تو اب تک تو ہاتھ ان کا بندھا ہوا تھا، جب کچوچے کا نام سنا تو بڑھایا، جلدی سے ہاتھ چومنے لگے۔ سبحان اللہ، سبحان معلوم ہوا کہ کھڑے سنیوں کی یہ مسجد، کیا بات ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے پہنچایا تو اسی جگہ کھڑے سنی۔ تو ان لوگوں نے کہا حضور جب آپ آئے ہیں تو کچوچا تو بیت کا مرکز ہے،
کیا بات ہے مین لائن بغداد سے، اجمیر سے بغداد اور بغداد سے گنبد خضرا، کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ طریقت کا مرکز ہے۔ تو حضور آپ آ گئے ہیں تو تھوڑا سا ہم لوگ ہیں دیہات کے جاہل، یہ بیعت کیا ہے اور پیری مریدی کیا ہے، کیا بات ہے سبحان اللہ یہ کہہ دیا کہ ہم لوگ بالکل جاہل ہیں، ہم کو ایسا سمجھا دیجیے کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اب ہم بیٹھے جی ممبر پہ بیٹھنے کے بعد خیر خطبے سے ہم نے یہی ہے سبحان اللہ تو وہ منظر یاد آ گیا، سبحان اللہ تو ہم نے کہا کہ ہم گاڑی سے اتر کر کے آئے بچا کر کے کنارے، تم لوگوں کے بڑے بڑے بیل بندھے ہوئے تھے اور پھوٹے گڑے ہوئے تھے، اور پپلی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب لوگ اپنے بچوں کے لیے تعویذ لیتے ہیں تو لوبان لے کر کے آتے ہیں اور نمک، کہتے ہیں حضرت ہمارے بیل کو نظر لگ گئی ہے، ہماری کھیتی کا دار و مدار یہی کیا ہے، بات ہے تو اسے دم کر دیا۔ تو ہم جیسے ان کے بچوں کو تعویذ دیتے ہیں ویسے نمک پہ دم کر کے ان کے بیلوں کو دیتے ہیں۔ تو ہم نے کہا ہم نے دیکھا ہے بڑے اونچے اونچے بیل ہیں، تم لوگ بڑے شوقین ہو اور بہت بڑے کسان معلوم ہوتے ہیں۔ تو لوگ مسکرائے، انہوں نے کہا ہاں ہم کہا تم اولاد سے زیادہ اپنے بیل کو سمجھتے ہو کہ اس کے رزق کا سلسلہ جو ہے اسی سے تمہاری کھیتی ہوتی ہے، اسے تم کھاتے ہو جیتے ہو، تو بہت چاہتے ہو، تم اپنے لڑکوں کے لیے تعویذ لیتے ہو تو بیلوں کے لیے بھی کچھ لیتے ہو کہ اسے نظر نہ لگے۔ اب ایمان کی بات بتاؤ اور سچ بتاؤ، ایک آدمی سائیکل سے جائے تمہارے بیل کے پاس کھڑا ہو جائے اور غور سے دیکھے اور پھر چلا جائے اور پھر لوٹے پھر اس بیل کو دیکھے، اور تم اس کے مالک کو جو بگڑ جاؤ گے کہ بار بار میرے بیل کو کیوں دیکھتا ہے کہیں نظر نہ لگ جائے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جھگڑا گاؤں میں ہو جاتا ہے، کسی کے بیل کو اگر کوئی مار دے تو مالک برداشت نہیں کرتا، لڑنے کو تیار ہو جاتا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ میرا بیل ہے اتنے ہزار کے لیے کر کے آؤ تُو نے مارا کھائے، تو بیل کو مارا، جھگڑا خود خاندان میں ہو گیا۔ اتنا مانتے ہو، اتنا چاہتے ہو، تو کوئی نظر اٹھا کے 4 مرتبہ دیکھ لے تو تم بگڑ جاتے ہو، کوئی مار دے تمہارے بیل کو تو تم بگڑ جاتے ہو۔ میں تم کو بتاؤں ایک بیل ایسا ہے کہ جو تمہارے بیل سے بھی تگڑا اور تندرست، اس کے کھیت میں جا کے چل رہا ہے تو وہ مار رہا ہے، اس کے کھیت میں چل رہا ہے تو وہ دوڑاتا ہے اس کو، تمہارے دروازے پہ آتا ہے تو تم اس کو بیل کو مارتے ہو، حالانکہ وہ بیل تمہارے بیل سے بھی بہترین ہے، مضبوط ہے۔ تمہارے بیل کو کوئی دیکھ دے تو لڑنے کو تیار ہو جاؤ، اور وہ بیل تمہارے بیل سے بھی اونچا ہے، مگر تمہارے کھیت کے قریب کیا تو دوڑا دیا مارنے کو، تمہارے دروازے پہ آیا مگر کوئی کچھ نہیں بولتا۔ معلوم ہے وہ بیل کون سا ہے؟ وہ ہے چھڑوا سانڈ۔ کیا بات ہے چھڑوا سانڈ، اس کے اوپر باقاعدہ گورنمنٹ کا نشان لگا ہوتا ہے اور چھوڑ دیتے ہیں تو کھلی ہوئی کھیتی کھاتا ہے، خوب تندرست ہوتا ہے، مگر جہاں جاتا ہے مارا جاتا ہے، جو ہے اپنے کھیت سے اسے دوڑاتا ہے۔ کیا بات ہے تو تمہارے پیر کو اگر 3 مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو لڑنے کو تیار ہو جاؤ، اور اسے مارتے ہو دوڑاتے ہو، کوئی کچھ نہیں بولتا، آخر کیا بات؟ بیل یہ بھی ہے، بیل وہ بھی ہے، سب دیہات کے تو تھے یہ۔ انہوں نے کہا ہاں، ہم نے کہا سنو، یہ 2 ہاتھ کا پگھا جو اس کے گلے میں لگا ہوا ہے ساری کرامت اسی کی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک کھوٹے سے بندھا ہوا ہے،
تو اگر 2 مرتبہ کوئی دیکھے تو مالک برداشت نہیں کرتا، لڑنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ جانتے نہیں ہو اس کے گلے میں میرا پٹکا بندھا ہوا ہے، میری رسی، میری چوکھٹ سے بندھا ہوا ہے، اور ایک وہ ہے جو اس سے کہیں تگڑا ہے، جدھر جاتا ہے مارا جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہی حال میدان عرض میں بھی ہے۔ کچھ ایسے ہوں گے جس پہ چشتی پٹا لگا ہوگا، اور کوئی ایسے ہوں گے جس پہ قاضی پٹا لگا ہوگا، کوئی ایسے ہوں گے جس پہ مخدوم حسن جہانگیر کا پٹا بندھا ہوگا۔ ان کا مالک ان کی دیکھ بھال میدان حشر میں کرے گا۔ اور ایک کچھ چھوٹا سانڈ ہوں گے جو بڑیوں کو نہیں مانتے، ادھر جائیں گے تو مارے جائیں گے، ادھر جائیں گے تو مارے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ ارے وفادار پٹکا اور رسی پڑی ہوئی تھی اصحاب کہف کے کتے کے گلے میں، تو قرآن میں اسے جنتی ہونے کی اور تم تو انسان ہو، تو تمہاری سربلندی ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، مضبوطی سے اپنے شیخ کا دامن پکڑو۔ تو ایک بات یہ ہے، انسان بہت ہے لیکن کوئی اس ولی کے مرتبے پر نہیں پہنچتا، کوئی ولی کے مرتبے پر نہیں پہنچتا۔ اب یہی 2 بات دکھلانی ہے، اسے سمجھ لو، اس کے بعد سلام۔ عام انسان ولی کے مرتبے کو نہیں پہنچ پاتے، اور جب ولی کے مرتبے پر نہیں پہنچ سکتے، امام الاولیاء جناب علی کے مرتبے کو کیسے پہنچ سکتے؟ اب جو علی کے مرتبے کو پہنچ نہیں سکتے تو نبی کے مرتبے کو کیا پہنچ سکتے؟ ولی کے مرتبے کو شخص، ولی کون ہوتا ہے؟ ولی کون ہوتا ہے؟ ولی اولیاء ولی کی جمع ہے۔ ولی ہوتا کون ہے؟ ولی وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے رب سے اتنا قریب ہو کہ خدائی میں رب سے کوئی بھی اتنا قریب نہ ہو، وہ اللہ کا ولی کہلاتا ہے۔ ولی ایک لفظ ایسا ہے جسے عرب والے نہیں بولتے، عرب کے علاوہ ہندوستان کے لوگ بھی بولتے ہیں۔ دیکھو وہاں کتنے قریب مراد لیتے ہیں، جیسے چھوٹا سا دولہا بن گیا تو بچے بھی تو دولہا بن جاتے ہیں، نکاح ہو جاتا ہے، مگر کیسے؟ جب قاضی آئے گا پڑھانے کے لیے تو پہلے کہے گا کہ اس بچے کا ولی کون ہے، کیا بات ہے، ہم اجازت دیں۔ تو دنیا بھر میں جتنے رشتے دار ہیں کوئی نہیں، باپ موجود ہے تو اس کی موجودگی میں اس بچے کا کوئی ولی نہیں ہوگا، اس لیے کہ باپ اپنے بیٹے سے بہت زیادہ قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ دنیا میں کوئی رشتہ بھی اتنا قریب نہیں ہے کہ جتنا باپ اپنے بیٹے سے۔ تو معلوم ہوا کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ دنیا کے سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور سب سے زیادہ قریب وہ ہوتا ہے۔ دوسری جگہ ولی ہو بولتے ہو، نماز جنازہ رکھا ہوا بیٹے کا، قاضی آیا کہا نماز جنازہ پڑھا دیجیے، تو جنازہ کی نماز پڑھانے سے پہلے پڑھانے والا کہتا ہے کہ اس میت کا ولی کون ہے، اجازت تو دے دیں۔ دیکھو ولی بولے نا، تو بیٹے کا باپ موجود ہے تو باپ کی موجودگی میں کوئی دوسرا ولی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ باپ اپنے بیٹے سے بہت زیادہ قریب تر ہے۔ سبحان اللہ، اتنا قریب تر دنیا میں کوئی نہیں۔ تو ہم اور آپ ایک دوسرے کے ولی ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کے ولی ہیں۔ معلوم ہوا کہ ان کے اور رب کے درمیان اتنی قربت ہوتی ہے کہ خدائی میں کوئی بھی رب کے قریب نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، کیا یہ ہے ولی کا معنی، ولی کا مرتبہ۔ تب جب تم ولی کے ولی تک نہیں پہنچ سکتے تو نبی تک کیسے پہنچ سکتے؟ الا ان اولیاء، ان کے دھوکے میں نہ، خبردار، ان کے دھوکے میں نہ۔
اب دیکھو مالک کی ملکیت پر تصرف کا حق اگر کسی کو ہوتا ہے تو مالک کو ہوتا ہے یا اس کے ولی کو ہوتا ہے؟ دوسرے کو نہیں ہوتا. سمجھے؟ ایک ہوٹل میں ہے، مالک کا ایک ولی بیٹھا ہوا اور اس نے کہا باورچی سے کس وقت بریانی بنائے. اور راستے کا چلتا ہوا ایک آدمی کہتا ہے اس باورچی سے میں حکم دیتا ہوں کہ دال روٹی بنا دو، تو بتاؤ بریانی بنے گی کہ دال روٹی بنے گی؟ ولی کا کہنا چلے گا کہ غیر کا چلے گا؟ سبحان اللہ. تو یہ مالک تھا ایک چھوٹے سے ہوٹل کا، تو اس کے اوپر اس کے ولی کا کہنا چاہیے. اور مان لو کہ کوئی اتنا بڑا مالک ہو کہ مالک ہو پوری زمین کا، مالک ہو پورے آسمان کا، مالک ہو آسمان کے ایک ایک تارے کا، اور مالک ہو دریا کے ایک ایک قطرے کا. اس کے اوپر آنا ساگر نے اس کے بڑی کا حکم چلے گا یا خیر کا حکم چلے گا؟ سبحان اللہ. خواجہ بڑی تھے، اللہ مالک تھا. مالک کی ملکیت کے اوپر یا تو مالک کا حکم چلے گا یا اس کے بڑی کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب اتنا سمجھنے کے بعد اب کھڑے ہو جاؤ صلاۃ والسلام.